بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد ایک غریب انسان تھے۔ وہ دہاڑی دار مزدور تھے۔ ان کی محنت سے جو پیسے آتے وہ مشکل سے ہماری ضروریات پوری کرتے تھے۔ اس دوران میری والدہ بھی بیمار ہو گئیں۔ میرے والد نے ان کے علاج کے لیے ہمارے گاؤں کے بڑے زمیندار سے پیسے مانگے اور اس زمیندار نے 1 لاکھ روپے دے دیے۔ لیکن میری والدہ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی اور ڈاکٹرز نے ان کا ایمرجنسی آپریشن تجویز کیا۔ پھر ایک مرتبہ ہم زمیندار کے پاس گئے اور مزید قرضہ لیا، لیکن میری والدہ پھر بھی نہ بچ سکیں اور وہ وفات پا گئیں۔ اس کے بعد ہم قرضے میں ڈوب گئے۔ میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قرضہ واپس کر سکیں۔ اب وہ زمیندار ہمارے گھر آ کر قرضہ مانگنے لگا اور میرے والد کو تنگ کرنے لگا۔ میرے والد نے کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں کام کر کے آپ کا سارا قرض واپس کروں گا۔ لیکن وہ زمیندار راضی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس طرح تمہارا قرض بھی معاف ہو جائے گا اور بیٹی بھی بیاہی جائے گی۔ مگر میرے والد کسی صورت میں اس بات پر راضی نہ ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے اپنے کسی کام کے لیے رکھ لیں، جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو میری تنخواہ لگا دینا یا مجھے کام سے نکال دینا۔ لیکن وہ زمیندار ہنس کر بولا، تم ساری زندگی کام کرتے رہو گے تو بھی اتنی بھاری رقم کیسے چپکا پاؤ گے؟ 5 لاکھ روپے ہیں اور تم کیسے 5 لاکھ دے سکو گے؟ میرے والد نے کہا چاہے ساری زندگی کام کرنا پڑے گا میں کروں گا، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ میرے والد کی غیرت نے انہیں ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن وہ زمیندار میری طرف بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر بار مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا اور میری زندگی کو ایک بدترین حالت میں مبتلا کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ لیکن میرے والد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری حفاظت کی۔ وہ ہر دن اس زمیندار اور اس کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کب تک؟ میرا والد ایک کمزور انسان تھا اور زمیندار کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اس کا دبدبہ اور روب پورے گاؤں میں تھا، کوئی بھی ان کے آگے بولتا نہیں تھا۔ ایک دن میں کالج جا رہی تھی کہ زمیندار نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تم بہت عیش کرو گی۔ میرے دل میں بھی لالچ آ گیا اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری شادی اس زمیندار سے کر دے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ جن حالات میں جی رہے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں گے اور وہ مجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ میرے والد نے کہا یہ صرف تمہیں پھنسانے کے لیے اس کی ایک چال ہے، وہ کبھی بھی تمہیں اس گھر کی مالکن نہیں بنائے گا، وہ تمہیں ہمیشہ نوکرانی ہی رکھے گا۔ یہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو صرف لالچ دے کر پھنساتے ہیں اور بعد میں انہیں پیروں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ زمیندار میرے راستے میں آیا تو میں نے کہا کہ میرے والد اس رشتہ کے لیے نہیں مان رہے اور جیسا میرے والد چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی جاؤں گی۔ میرے لیے میرے والد پہلے ہیں اور باقی باتیں بعد میں۔ یہ سن کر زمیندار کو بہت غصہ آیا اور کہا تم لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گا، تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے جو اتنا اترا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ شام کو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور میرے والد کے سر پر بندوق تانی اور کہا ابھی اور اسی وقت بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا اور تمہارے مرنے کے بعد تو تمہاری بیٹی ویسے بھی میری ہی ہوگی، میں جیسے چاہوں گا اسے رکھوں گا۔ یہ سن کر میرے والد سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کنواں اور ایک طرف کھائی، بالکل یہی حال ہمارا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میرے والد نے ہاں کر دی اور میرا نکاح اسی وقت اس زمیندار سے ہو گیا۔ اپنی اس فتح پر وہ بہت خوش تھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا
گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں شروع میں تو اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن بعد میں اس نے وہی سب میرے ساتھ کیا جو میرے والد نے کہا تھا۔ میری حیثیت وہاں ایک نوکرانی جیسی تھی، جس سے وہ زمیندار اپنی ہوس پوری کرتا اور بعد میں دھتکار دیتا۔ یہ اذیت بہت بڑھ گئی تھی اور میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتا اور میں ایک مشین کی طرح اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی۔ لیکن ایک دن زمیندار کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، تو اس نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا اور اب وہ مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرتا تھا۔ اس نے میرے لیے ایک ملازمہ مقرر کر دی جو ہر وقت میرا خیال رکھتی اور رات کو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اس کا یہ سلوک محض اس وجہ سے تھا کہ میں اس کے اولاد کی ماں بننے والی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میری صحت اچھی رہے تاکہ اس کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو۔ اس کی نظر میں میری حیثیت تب تک اہمیت رکھتی تھی جب تک میں اس کے خاندان کے لیے فائدہ مند تھی۔ زمیندار کے پہلے بھی 2 بچے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ شہر میں رہتے تھے اور وہ کبھی کبھار شہر ملنے بھی جاتا تھا۔ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لایا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ اکیلا رہتا۔ وہ مجھے دیکھتا اور میرے جسمانی حالات کی وجہ سے اس کا رویہ بدلنے لگا تھا، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ یہی تھا کہ میری صحت ٹھیک رہے تاکہ وہ اپنی اولاد کے لیے خوشحال زندگی فراہم کر سکے۔ میرے لیے اس کے اچھے سلوک کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ زندگی بنانے کے لیے پرجوش تھا۔ مجھے اپنی حالت کے فائدے سے کبھی انکار نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی اگر میں حاملہ نہ ہوتی تو کیا میری زندگی کا یہی حال رہتا؟ کیا وہ مجھے اسی طرح عزت دیتا یا پھر مجھے ساری زندگی اسی اذیت سے گزرنا پڑتا؟ وقت گزرتا گیا اور اس کے سلوک میں تبدیلی آئی۔ شروع میں تو وہ مجھے صرف اپنی اولاد کے لیے خیال رکھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ وہ میرا ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا، میرے کاموں کا خود سے خیال رکھنے لگا۔ وہ کبھی کبھار مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلاتا اور میرے لیے تحفے بھی لاتا، لیکن مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ اس کا بدلا ہوا رویہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے، یا شاید یہ میری سوچ کا حصہ تھا۔ وہ میری حیثیت کو تب تک اہمیت دیتا جب تک میری موجودگی اس کی اولاد کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ جب وہ اپنی اولاد کو مکمل طور پر حاصل کر لے گا تو پھر میری حیثیت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر سے وہی ضلالت بھری زندگی مجھے گزارنی پڑے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے کبھی کبھی میرا دل کرتا میں اپنی جان لے لوں، اور ایک دن میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں اپنے ہاتھ کاٹنے کے لیے چھری لے کر بیٹھ گئی کہ اچانک میری ملازمہ نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً چھری میرے ہاتھوں سے چھین لی۔ اس نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سائیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ساتھ میں مفت میں ماری جاتی۔ جب اس کا زمیندار کو پتہ چلا تو وہ اتنے غصے میں آیا کہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگا اور بولا، ایسی حرکت اگر دوبارہ کی تو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ ابھی کے ابھی مجھے زمین میں دفنا دو، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں، مجھے نفرت ہو چکی ہے خود سے بھی اور تم سے بھی۔ پھر میں رونے لگی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ میری طرف آیا، میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، ویسے بھی میں نکاح کے ساتھ ہی تمہارے پاس آیا تھا، بغیر نکاح کے نہیں۔ پہلے پہلے مجھے یہ غصہ تھا کہ تمہارے باپ نے میری اتنی بار نکاح کے لیے انکار کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے تمہارے ساتھ وقت گزرتا گیا میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تو میں نے تلخی سے کہا، اچھا یہ پیار پہلے تو نظر نہیں آیا، میرے حاملہ ہونے کے بعد ہی نظر آیا ہے۔
کیونکہ آپ کو تو اپنی اولاد چاہیے ہوگی نا، جو آپ کا خون ہے۔ تو یہ پیار کا ڈرامہ بھی اسی لیے کر رہے ہو نا، کہ میں کہیں آپ کی اولاد کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ لیکن بے فکر رہو، یہ صرف تمہاری ہی نہیں، میری بھی اولاد ہے، اور ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ کتنی بھی مجبور کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر وہ بولا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی اور کہا، ایسی نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ مجھے ہمیشہ نوکرانیوں جیسی زندگی دی، میرا استعمال کیا، استعمال کر کے ایسے پھینک دیا جیسے میں کوئی ٹشو پیپر۔ اس پر زمیندار شرمندہ ہو گیا اور کہا، ان سب باتوں کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں حیران رہ گئی کہ یہ زمیندار معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی ایک کم حیثیت لڑکی سے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میری زندگی میں اتنی اذیتیں تھیں کہ میں اس کے پیار کی حقیقت کبھی سمجھ نہیں پائی۔ مجھے اس کے الفاظ سن کر بھی اندر سے ایک سرد سی بے حسی محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھے یہ سب کبھی نہیں لگا کہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر مجھ سے بیٹی پیدا ہوئی تو اس وڈیرے کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ شاید ہی اتنا خوش کبھی ہوا ہو۔ خوشی سے اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اسے بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ اس کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، اور اب کی بار بیٹی دیکھ کر اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے تو میری سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی خوشی ہی رکھ دیا۔ خوشی بھی میری طرح بہت خوبصورت تھی، ہر لحاظ سے وہ مجھ پہ گئی، لیکن اس کی آنکھیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی تھیں، وہ سب سے ہی الگ تھیں۔ اس کی نیلی آنکھیں، سفید رنگ، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگتی تھی۔ وہ وڈیرا سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا رہتا اور اسی کے ساتھ مگن رہتا۔ کبھی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا، کبھی اسے جھولے میں ڈال کر جھولے دینے لگتا، کبھی اسے فیڈر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی پلاتا۔ میں جب بھی وڈیرے کی طرف دیکھتی تو میرا دل غصے اور بے بسی کے جذبات سے بھر جاتا۔ میں سوچتی کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، جسے اس نے بے دردی سے روند ڈالا تھا۔ میرے نکاح کے بعد میرا باپ بیمار رہنے لگا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے لیے تو وہ وڈیرا میرے باپ کا قاتل بھی تھا۔ میں لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکی۔ میں سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتی۔ اب تو وڈیرے نے مجھے اپنے ہی کمرے میں جگہ دے دی تھی، کیونکہ اگر میں ملازموں کے کوارٹر میں جاتی تو اس کی بیٹی بھی میرے ساتھ ہی جاتی۔ اس وجہ سے اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر ہی رکھ لیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی، اس کی ہر ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو وڈیرے نے اسے ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ خود اسے اسکول چھوڑنے اور واپس لانے جاتا تھا۔ یہ کام اس نے کسی ڈرائیور یا ملازم کے سپرد نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بے حد حساس تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور اس کے حسن و معصومیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اس کی پڑھائی کا خاص خیال رکھتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اسے قرآن پاک کی تعلیم بھی دے رہی تھی۔ میری بیٹی بہت ذہین اور معصوم تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا کبھی اولاد کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن میری زندگی میں ایسا طوفان آیا جس نے میری دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ طوفان میری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوا اور اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ گئے۔ ایک دن خوشی کالج سے گھر آ رہی تھی۔ اس دن وڈیرا سلطان کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ خوشی کو کالج سے لے آئے۔ ڈرائیور خوشی کو لینے گیا، لیکن جب وہ راستے میں تھے تو اچانک ان کی گاڑی کو کسی نے روک لیا۔ خوشی کو زبردستی گاڑی سے نکال کر اغوا کر کے لے گیا۔
اور مزاحمت کرنے پر ڈرائیور کو بری طرح زخمی کر دیا گیا۔ ڈرائیور زخمی حالت میں گھر پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگا۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً سلطان کو فون کیا اور کہا ہماری بیٹی خوشی اغوا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار بھاگا۔ جلدی سے گھر پہنچا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ خوشی کو سلطان کے ایک دیرینہ دشمن نے اغوا کیا ہے۔ وہ دوسرا وڈیرا نہایت طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سلطان نے اپنی دشمنی کی آگ بجھانے کے لیے ہماری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پھر ایک دن وہ ظالم خوشی کی بے جان لاش ہمارے گھر کے باہر چھوڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تو میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ وڈیرا سلطان خوشی کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا، خود کو کوسنے لگا اور بار بار کہنے لگا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اپنی دشمنیوں میں نہ الجھتا تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ سلطان کا سارا غرور، طاقت، دبدبہ خاک میں مل گیا تھا۔ وہ دن رات خوشی کی تصویر سے باتیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا۔ اس نے مجھ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ گاؤں بھر میں مارا مارا پھرتا، ہر ایک سے معافیاں مانگتا۔ جہاں بھی جاتا لوگ اسے ترس بھری نظروں سے دیکھتے۔ وقت کے ساتھ سلطان بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو خدا کی عبادت اور نیک اعمال کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہر نماز باقاعدگی سے پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اپنی غلطیوں کے لیے آنسو بہاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے کہ جس شخص نے کبھی غرور اور طاقت میں زندگی گزاری تھی، آج وہ اللہ کے آگے سر جھکائے ایک عاجز انسان بن گیا ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ بتا سارا کچھ ہی گنوا بیٹھا تھا۔ اب تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا۔ میں جب اس کی حالت دیکھتی تو نہ جانے میرے دل میں کیسا طوفان برپا ہو جاتا۔ نہ خوشی ہوتی نہ سکون۔ کبھی سوچتی کہ اس کی بربادی پر خوش ہوں، کبھی اپنی بیٹی کی بربادی پر غم مناتی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے خوشی کی یاد آتی تو اس کی تصویر سینے سے لگا کر گھنٹوں روتی رہتی۔ میرے دل میں یہ کسک رہتی کہ کاش میں اسے بچا سکتی، کاش اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ لیکن پھر آنسو پونچھ کر اپنی ہمت باندھ کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی۔ ہر رات سجدے میں گزر جاتی، ہر صبح کا آغاز اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے رحم کی دعا سے ہوتا۔ کاش وڈیرا سلطان اپنی زندگی میں پہلے ہی اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتا۔ کاش وہ اپنی طاقت کے غرور کو چھوڑ دیتا تو آج ہماری بیٹی زندہ ہوتی اور ہم سب خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن نہیں، اس کے دل میں نہ انسانوں کا خوف تھا نہ خدا کا۔ وہ تو خود ہی خدا بن بیٹھا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ کسی کی چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی، کسی کی آہیں اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے وقت دیا، لیکن جب ظلم اور گناہوں کا گھڑا بھر گیا تو اللہ نے ایک ہی دفعہ رسی کھینچی اور اسے منہ کے بل گرا دیا۔ ایسا گرایا کہ دوبارہ اٹھنا ممکن نہ رہا۔ اسے اپنے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے مکافات عمل سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی دیر سے ہے لیکن پستی بہت باریک ہے۔ اب سلطان کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہتا۔ وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت اور اپنی عزت سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس کی دنیا بھی اجڑ چکی تھی، آخرت کا خوف بھی اسے ستانے لگا۔ کچھ عرصہ تو گزر گیا لیکن سلطان وڈیرا چپ رہنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتا تھا، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ خوشی کی یادیں اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھیں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، انصاف۔ سلطان وڈیرے قاسم شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ قاسم شاہ وہی شخص تھا جس نے سلطان سے دشمنی میں
خوشی کو اغوا کیا اور اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا تھا۔ سلطان نے قاسم شاہ کے خلاف ثبوت جمع کیے۔ گاؤں کے دیگر لوگ جو پہلے خوف کے مارے خاموش تھے، اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ انہوں نے نہ صرف گواہی دی بلکہ قاسم شاہ کی دیگر برائیوں کے بھی ثبوت فراہم کیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پولیس نے قاسم شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے اپنی پوری توانائی قاسم شاہ کو سزا دلوانے میں لگا دی۔ بالآخر قاسم شاہ کو عدالت سے کڑی سزا سنائی گئی۔ اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اس فیصلے سے سلطان کے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن خوشی کی یادیں اب بھی اس کے دل میں تڑپ پیدا کرتی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ ہر رات وہ خوشی کی تصویر کو دیکھ کر اس سے باتیں کرتا اور آنسو بہاتا، مگر انصاف کے اس اصول نے اسے کچھ ہمت دی کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کرے۔ وقت کے ساتھ سلطان کی طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی، لیکن اب وہ وہی سلطان نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور اب لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جہاں وہ پہلے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا تھا، اب وہ طاقت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ گاؤں کے مسائل کو حل کرنا، ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنا اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا اس کی اولین ترجیح بن گیا۔ اس نے لڑکیوں کے لیے گاؤں میں ایک اسکول اور کالج بنوایا تاکہ آئندہ کوئی لڑکی خوشی کی طرح راستے میں اغوا نہ ہو اور کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، اور کوئی اپنی بیٹی کے لیے نہ روئے۔ وہ اس اسکول اور کالج کی تعمیر میں ذاتی دلچسپی لیتا تھا اور یہ سب کام سلطان بنا کسی معاوضے کے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان کی یہ تبدیلی غیر متوقع تھی۔ جو شخص کبھی ظلم کی علامت تھا، وہ اب لوگوں کی امید بن گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اور اس کی نیک نیتی کو سراہنے لگے۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر میرا دل بھی آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا۔ سلطان کا رویہ اب میرے ساتھ بھی بہت بدل چکا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے بیوی کا درجہ دے چکا تھا، لیکن اب وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا۔ میرے لیے اس کے دل میں عزت اور محبت کے جذبات واضح تھے۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی۔ میری زندگی میں اب سکون کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میں نے بھی سلطان کو معاف کر دیا۔ آخر وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ گاؤں میں اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کی نیک نیتی اور قربانی نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ اس کی بنائی ہوئے اسکول اور کالج کی عمارتیں اس کی بیٹی خوشی کی یادگار بن گئیں۔ وہ ہر لڑکی کی تعلیم کو اپنی بیٹی کا حق سمجھ کر پورا کرتا تھا۔ ظلم اور غرور کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انسان کو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے عاجزی اور انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ غلطیوں کا ادراک اور ان کا ازالہ نہ صرف دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ خود انسان کو بھی حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔